الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ مبارکہ میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی روشنی میں آیہ اسراء کے کچھ
تفسیری نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے اور آیت کریمہ کے پہلے حصے پر گفتگو کی گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس حصے پر گزشتہ سے پیوستہ جمعہ مبارکہ میں گفتگو کی گئی، اور آج کے خطاب جمعہ میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے۔ آج کے بیان جمعہ میں آیت مقدسہ کے اس حصے پر گفتگو کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق کو سن کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ مقدسہ کے دوسرے حصے پر گفتگو چونکہ مقصود ہے سیر معراج اور حضور کے اس معجزے کو قرآن مجید میں سیر کہا گیا۔ معراج کا لفظ حدیث شریف سے لیا گیا، یہ باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ سیر جو تھی نبی کریم علیہ السلام کی، یہ کہاں سے کہاں تک تھی، اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں حضور کے زمینی سیر کا ذکر کیا گیا، اور سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں حضور کی سیر معراج کے آسمانی حصے کا ذکر کیا گیا۔ چونکہ پوری سیر دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک زمینی سیر ہے، ایک سماوی سیر ہے۔ تو زمینی سیر کا ذکر جو ہے وہ تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، اور دوسرے حصے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ النجم کی پہلی آیات میں سماوی سیر کا ذکر ہے۔ اس سورت کے 3 نام ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل ایک نام تو یہی ہے، دوسرا اس کا نام ہے سورہ سبحان، اور تیسرا اس کا نام ہے سورہ اسراء۔ یہ اس ایک سورت کے 3 نام ہیں جس کے نبی کریم علیہ السلام کی سیر معراج کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ اس سورت کے 3 نام ہیں، اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے۔ اس کا ترجمہ کئی لوگ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ترجمہ کرتے ہیں، وہ بھی کسی درجے میں ٹھیک ہے، لیکن اس کی روح کو سمجھنے کے لیے اس کا صحیح معنی یہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ آج بھی مکہ مکرمہ جب ہم اپنی رہائش گاہ سے نکل کے حرم کی طرف جاتے ہیں تو سڑک کے اوپر، روڈ پر، راستے پر جو بورڈ نظر آئے گا اس پہ لکھا ہوگا الی الحرم۔ الی الحرم کا بورڈ آپ کو نظر آئے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ روڈ جو ہے، یہ شاہراہ، یہ حرم کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے۔ 2 مسجدوں کا ذکر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اسکولوں کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے
اس میں ایک مصرع اور محاورہ استعمال ہوتا ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یہ سکول میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمارے نبی پاک کی سیر مسجد سے مسجد کی طرف ہے۔ حضور ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف تشریف لے گئے، اور ایک تیسری مسجد بھی ہے جہاں حضور گئے، اس کا ذکر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ زمینی سیر ہے، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا سے اوپر تک حضور کا جانا یہ سماوی سیر ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی نے فرمایا اسی ایک آیت کے اندر سیر معراج کے چونکہ دو حصے ہیں اور 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ پہ جا کے شان بشریت کی معراج کمال کے آخری درجے تک پہنچ گئی، اور مسجد حرام سے حضور جب سدرۃ المنتہا تک گئے تو شان نورانیت کی معراج کمال کے آخری درجے تک پہنچ گئی، اور سدرت سے اوپر جب حضور تشریف لے گئے تو وہاں حقیقت محمدیہ کی معراج شروع ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی آیہ اسراء کے اندر تینوں حصوں کا ذکر ہے اور تینوں مرحلوں کا ذکر ہے۔ دوسرے مرحلے کا ذکر ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانی۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ سدرہ سے اوپر شروع ہوتا ہے، اس کا ذکر اس آیت کے آخری حصے میں ہے، اِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ ایک آیت کے اندر تینوں مراحل کا ذکر ہے، اسی کی تفصیل آج کے بیان جمعہ میں آئے گی۔ تو جو تیسری مسجد ہے جہاں حضور گئے اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اس مسجد کا نام ہے بیت المعمور۔ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ بیت المعمور جو ہے یہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر ایک قبلہ ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ وہاں بیت المعمور میں ملائکہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بیت المعمور جو ہے اس کے خطیب اور امام کا نام ہے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام۔ وہ بیت المعمور کے امام بھی ہیں اور بیت المعمور کے خطیب بھی ہیں۔ تو حضور جیسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو حضور نے تمام انبیاء کرام کو، تمام مرسلین اعظام کو 2 رکعتیں نماز پڑھائی، 2 رکعتیں حضور نے پڑھائیں اور نماز کی امامت حضور نے فرمائی۔ اسی طرح حضور جب 7ویں آسمان سے اوپر تشریف لے گئے تو فرشتوں کے قبلہ بیت المعمور کے اندر حضور تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ کے حکم سے ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے تمام ملائکہ، تمام فرشتوں کو بھی 2 رکعتیں پڑھائی۔ ایک نماز مسجد اقصیٰ میں ہوئی اور ایک نماز بیت المعمور میں ہوئی۔ یہاں بشریت کی معراج جب کمال کے آخری درجے پہ پہنچی تو پورا عالم بشریت حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اور جب شان نورانیت کی معراج کمال کے آخری درجے پہ پہنچی تو عالم نور کے اعلیٰ ترین فرد ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جو نوری مخلوق ہے، وہ حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ وہ طبقات اور وہ گروہ، کہ ایک گروہ ڈٹا ہوا ہے کہ حضور نور ہیں، بشر نہیں ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو ڈٹا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں، نور نہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ بشریت کی انتہا جو ہے وہ منتہا معراج کی تو مکمل ہو گئی مسجد اقصیٰ میں، حضور پھر اوپر تشریف لے گئے تو یہ شان نورانیت کی معراج شروع ہوتی ہے مسجد حرام سے، اور یہ جا کے کمال کے آخری درجے پہ پہنچتی ہے سدرۃ المنتہا پہ۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے حضور تشریف لے گئے تو عالم بشریت کا اعلیٰ ترین فرد جبریل امین ہے، وہ تو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جو اوپر تشریف لے گئے وہ پھر کون تھے؟ وہ پھر کون تھے؟ بشریت تو نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی، ساتوں آسمان حضور کے تلووں کے نیچے رہ گئے، اور حضور اس سے بھی اوپر عالم بالا کی طرف حضور تشریف لے گئے، کیونکہ عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد وہ تو جبریل امین ہے، وہ تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی حضور میں اس سے اوپر جانے کی مجال نہیں رکھتا، میری طاقت نہیں ہے کہ میں سدرہ کے عبور کر کے اوپر کی طرف پرواز کروں۔ امام عبد الوہاب شورانی علیہ رحمہ نے حضرت جبریل امین کا یہ قول نقل کیا، لو دنوت ان ملتن لاحترقت، اگر میں انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی سدرہ سے اوپر کی طرف پرواز کرتا ہوں تو اللہ کے انوار اور تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے، میں اوپر جانے کی مجال نہیں رکھتا۔ تو جو لوگ حضور کی بشریت کے قائل ہیں اور نورانیت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ جو حضور کی نورانیت کو تو مانتے ہیں لیکن بشریت کے قائل ہی نہیں ہیں، تو ہم اہل سنت و جماعت بحمد اللہ تعالی بشریت مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں، نورانیت مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں، اور باقی رہ گئی حضور کی حقیقت، تو وہ تو حضور کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اس لیے سدرۃ المنتہا سے جب حضور اوپر تشریف لے گئے تو حقیقت محمدیہ کی معراج وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ حقیقت محمدیہ کی معراج وہ تو شروع ہوتی ہے سدرہ سے، پھر یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں، یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ حضور کی اصل معراج شروع ہوئی جب حضور سدرہ سے اوپر گئے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور آسمانوں پہ کیسے گئے، یہ تو آسمانوں پہ اٹک گئے، جا کے کہتے ہیں کہ حضور آسمانوں پہ کیسے گئے۔ بھئی ہم تو یہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ سدرہ سے آگے کیسے گئے، کیونکہ اصل جو معراج کا کمال ہے نا، اصل جو معراج کا وہ ہے دیدار الہی، تو بلایا ہی دیدار کے لیے تھا، اس لیے اصل معراج کی روح جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے جب حضور سدرہ سے اوپر کی طرف پرواز کر کے گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد آج جیسے کچھ احمق قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، تو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس آیت میں مسجد اقصیٰ کے اندر برکتوں کا ذکر ہی نہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر برکتوں کا آیت کے اندر ذکر ہی نہیں، تو کیا مسجد کے اندر برکتیں نہیں تھیں؟
تو کوئی احمق یہ کہے کہ اندر کی برکتوں کا چونکہ ذکر نہیں، آیت میں لکھا ہے کہ بار بار برکتیں تھی لہذا میں اندر کی برکتوں کا قائل نہیں ہے، لوگ کہیں گے بے وقوف ہے کہیں کا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اندر کی برکتیں تو یقیناً ہیں، جن برکتوں کا لوگ انکار نہیں کرتے، مسجد کے اندر کی برکتوں کا کوئی انکار اللہ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ جن کی برکتوں کا انکار ہونا تھا اللہ نے ان برکتوں کا ذکر کیا، جن برکتوں کا لوگوں نے انکار کرنا تھا ان کا ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، حول کہتے ہیں ارد گرد، آس پاس۔ رب ذوالجلال سورہ سبحان، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ وہ مسجد اقصی جس کے اردا گرد، جس کے آس پاس ہم نے بڑی ہی برکت رکھی ہے، ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں آس پاس۔ تو آس پاس ہے کیا؟ تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ ہزاروں انبیاء کرام کے مزارات ہیں، ہزاروں انبیاء کرام کے ان کی قبور مقدسہ ہے۔ تو جہاں انبیاء کرام اپنی قبور میں آرام فرما ہیں وہ جگہ بڑی ہی برکت والی ہے، وہ جگہ بڑی برکت والی ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره، یہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں لیلۃ الاسراء جب سیر کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے میرا جب گزر ہوا، فرماتے ہیں رائی تو میں نے دیکھا اذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، مردہ تو قبر میں لیٹا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو قبر میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ کس حال میں دیکھا؟ کھڑے ہو کے کر کیا رہے تھے؟ ہوا قائم یصلی، قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے، صلاۃ۔ اب صلاۃ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے نماز، ایک معنی ہے درود شریف۔ اب اہل علم فرماتے ہیں کہ دونوں معنی یہاں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ کلیم اللہ کھڑے تھے قبر میں، حضور نے لیٹے ہوئے نہیں دیکھا کہ موسیٰ لیٹے ہوئے ہیں قبر میں، کھڑے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کیا کر رہے ہیں؟ یصلی، نماز پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ اس کے دونوں معنی وہ موقع محل کے مطابق ہیں، یا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نے انہیں قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی تائید ایک اور حدیث شریف کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون، کہ انبیاء کرام علیہم التسلیمات اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یا تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور عرفاء فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ حضور آ رہے ہوں اور موسیٰ کلیم اللہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا معنی وہ ہم اختیار کریں گے، دوسرا معنی لیں گے کہ جب حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور احتراماً اور تعظیماً کھڑے ہو کر پیارے مصطفیٰ کی آمد پر درود شریف پڑھ کر حضور کا استقبال کیا۔ لہذا یہ دونوں معنی قرین قیاس ہیں، اسے علمی زبان میں کہتے ہیں قرین قیاس۔ یہ دونوں معنی قرین قیاس کے مطابق بالکل صحیح ہیں۔ یا تو نماز پڑھتے دیکھا، یا دیکھا کہ وہ حضور کا استقبال کرنے کے لیے احتراماً، تقریماً، تعظیماً کھڑے بھی ہو گئے اور حضور کی آمد پر حضور پر درود شریف پڑھ کر حضور کا استقبال بھی کیا۔
اگر موسیٰ کلیم اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ لیٹے ہوئے نہیں قبر میں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اگر ان کا یہ مقام ہے تو ان کے بھی جو آقا و مولا ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار و امام ہیں، پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کیا ہے؟ برکتیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ اچھا، یہ معراج کرانے کی غرض و غایت بیان کی گئی، مقصد بیان کیا گیا کہ سیر کیوں کرائی؟ فرمایا اس لیے سیر کرائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَهُ تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں۔ اب یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے اس آیت کا کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کرائے گے۔ میلاد النبی کی محافل میں آپ اکثر یہ حدیث سنتے ہیں، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میلاد النبی کی محافل میں آپ کے علم میں ہے، آپ نے کئی بار یہ حدیث قدسی سنی۔ اللہ کریم نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ اے محبوب کریم، یہ ساری کائنات ہم نے آپ کی خاطر بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ نے ایک رات ایسی بنائی جس کا نام لیلۃ الاسراء ہے، جس کا نام شب معراج ہے، کہ اے محبوب آؤ، پوری کائنات آپ کی خاطر بنائی ہے، آ کر دیکھو تو صحیح میں نے آپ کے لیے کائنات میں کیا کیا تخلیق کیا ہے، کیا کیا۔ تو حضور سلطنت کی سیر کے لیے گئے، سلطنت کے لیے سیر کے لیے گئے، کیونکہ آسمان بھی سلطنت مصطفیٰ ہے، زمین بھی سلطنت مصطفیٰ ہے۔ اس کی تفہیم کے لیے ایک حدیث شریف میں ضرور عرض کروں گا کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا، میرے نبی پاک کی صحیح درجے کی حدیث ہے، فرمایا وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں اور 2 وزیر میرے زمین پر ہیں۔ تو وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں حکومت ہو، وزیر ہمیشہ حکومت کے ہوتے ہیں، وزیر ہمیشہ حکومت کے ہوتے ہیں، کیونکہ آسمان بھی سلطنت مصطفیٰ ہے، زمین بھی سلطنت مصطفیٰ ہے۔ قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور آسمان بھی جہان ہے، زمین بھی جہان ہے۔ 2 وزیر آقا کے آسمان پر ہیں، 2 وزیر آقا کے زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر فرمایا میرے 2 وزیر جبریل اور میکائیل، اور زمین پہ 2 وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آسمان بھی سلطنت مصطفیٰ ہے، زمین بھی لِنُرِيَهُ مِنْ، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ اچھا، اس آیت میں مفسرین کرام نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں اللہ کی قدرت کی جن کا تعلق جو ہے وہ دیکھنے سے تھا، کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق دیکھنے سے، آنکھ سے دیکھنے سے تھا، حضور نے انہیں دیکھا، جو نشانیاں دیکھنے والی تھیں انہیں دیکھا۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق سونگھنے سے تھا، ان کو نبی کریم علیہ السلام نے ان اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سونگھا، اور کچھ ایسی نشانیاں تھیں جن کا تعلق چکھنے سے تھا، انہیں حضور نے چکھا۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق سننے سے تھا، شب معراج نبی کریم علیہ السلام نے انہیں سنا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیات، قدرت کی اللہ کریم نے نشانیوں کا مشاہدہ کرایا اپنے محبوب کریم علیہ السلام۔
جنت کی سیر کرائی اللہ نے اپنے محبوب۔ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، قرآن میں لکھا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور قیامت کے دن جو عذاب کی کیفیت ہوگی جہنم کے اندر، اس کا مشاہدہ نبی کریم علیہ السلام کو کرایا گیا۔ سب قدرت کی نشانیاں دکھائی گئی، جو جو انعامات حضور کی امت کے لیے تیار کیے ہیں وہ اللہ کریم نے معراج کی رات اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دکھا دی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ان تمام نشانیوں کو دیکھا نبی کریم علیہ السلام۔ جن کا تعلق سونگنے سے تھا انہیں سونگا، جیسا کہ ایک مثال میں دے دیتا ہوں، کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق سونگنے سے تھا۔ آپ حیران نہ ہوں، اس لیے میں وہ چاہتا ہوں کہ میں وقت اگرچہ مختصر ہے مگر میں سنا دوں۔ حضور جب مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بڑی پیاری خوشبو آئی، ایسی خوشبو جو مشام جاں کو معطر کرے، دل اور دماغ کو تازگی دے۔ اتنی پیاری خوشبو آئی تو نبی کریم علیہ السلام کو چونکہ سیر کرائی گئی ہے، حضور خود سیر کے لیے نہیں گئے، اللہ کریم لے گیا ہے، سیر رب نے کرائی ہے، اور خادم بن کے جبریل آیا ہے۔ تو جب کہیں کوئی سیر کرنے جاتا ہے، جو خادم ہوتا ہے وہ تفصیلات بتاتا ہے، وہ تفصیلات بتاتا ہے۔ جبریل نے عرض کی حضور یہ جو خوشبو آئی ہے، یہ اگر اجازت دیں تو بتاؤں یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ یہ نشانی وہ تھی جس کا تعلق سونگنے سے تھا۔ جبریل نے عرض کی حضور یہاں فرعون کی بیٹی کی ایک نکرانی تھی، یہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں قبروں میں ہے کچھ نہیں، ہڈیاں ہیں، قبروں میں ہڈیاں ہیں، کچھ نہیں قبروں میں۔ تو میں پھر پوچھنا چاہوں گا یہ نکرانی کس کی ہے؟ فرعون کی بیٹی کی نکرانی کی قبر، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ تھا تو خوشبو آئی نا، کچھ تھا تو خوشبو آئی۔ جبریل نے عرض کی حضور اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی نکرانی تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، کلمہ پڑھ لیا موسیٰ کلیم اللہ کا، مومن مسلمان ایمان لے آئی، امتی ہے، امتیہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی۔ وہ نکرانی ہے فرعون کی بیٹی کی، اس کے بالوں کے اندر کنگھی کر رہی تھی نکرانی، اس کے ہاتھ سے جب کنگھی گری نا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی کو اٹھایا، نکرانی نے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی کو اٹھایا، اور فرعون کی بیٹی جو ہے وہ سیخ پا ہو گئی، ہو جائے گی۔ اس نے کہا ست بسم اللہ سزا دو، مجھے قبول ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اللہ پر ایمان لے آئی، موسیٰ میرا نبی ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس نے اسے زندہ اٹھا کر کڑاہے کے اندر پھینکا، اور بریاں ہو گئی، روسٹ ہو گئی، سڑ گئی، اور شہادت کا جام نوش کر لیا۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں حضور یہ اس خوش نصیب عورت کا قبر ہے جس قبر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ وہ خوشبو ہے جو آپ نے سونگھی ہے۔ ویسے تو بے شمار نشانیاں وہ ایک جمعے میں تھوڑی بیان ہو سکتی ہیں، تو یہ میں نے علامتاً بتایا کہ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق سونگنے سے تھا، حضور نے سونگا، کچھ کا تعلق چکھنے سے تھا، انہیں حضور نے چکھا۔ بہرحال اب جو آخری حصہ ہے نا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں کہ 3 مرحلے ہیں معراج کے، حصے 2 ہیں، یہ فرق ذرا سمجھے، معراج کے حصے اور مرحلے 3 حصے، ایک زمینی سیر، ایک آسمانی سیر، 2 حصے، اور مرحلے 3، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے سدرہ، تیسرا سدرہ سے لامکان تک حضور کا جانا، یہ سیر معراج کا تیسرا مرحلہ ہے۔
اور پہلا مرحلہ یہ بشریت کی معراج تھی، اور دوسرا مرحلہ شان نورانیت کی معراج تھی، تیسرا مرحلہ حقیقت محمدیہ کی معراج تھی۔ اب تیسرے حصے کا ذکر، دوسرے حصے کا ذکر ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کیونکہ اس حصے میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دی، جنت کی سیر کرائی، دوزخ کا مشاہدہ، عذاب کی کیفیات، ساتوں آسمانوں پہ قدرت کی نشانیاں، سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور، یہ ساری سیر محبوب کو جب نشانیاں دکھا دی، پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوا، اس کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں کیا، انہ هو السمیع البصیر، انہ هو السمیع البصیر، اس کا معنی ہے بلا شبہ وہ، انہ کا معنی ہے بلا شبہ وہ، سمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اچھا، سمیع کا معنی ہے سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا، وہ بلا شبہ وہ دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے، آیت کا ترجمہ۔ اب اس میں تیسرے مرحلے کا ذکر ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی نے اس مرحلے کا ذکر ہوا کہ جب لامکان پہ حضور پہنچے، جس کو سورہ النجم میں قرآن میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں اور نبی کریم علیہ السلام میں کتنا فاصلہ رہ گیا۔ جب یہ ملاقات ہوئی، اب جب کوئی بڑے لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو آپ تصویریں دیکھتے ہیں، ایک کرسی پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے، ذرا تھوڑے سے فاصلے پہ دوسری کرسی ہوتی ہے، اخبار پہ پکچر آ جاتی ہے، فلاں پرائم منسٹر سے فلاں مل رہا ہے، پریزیڈنٹ سے فلاں مل رہا ہے، وہاں گورنر سے فلاں مل رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ملاقات جو شب اسرا پہ ہوئی، اس کو کتنا قریب تھے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اللہ محبوب کے کتنا قریب تھا۔ سورہ النجم اٹھائیے، اور سورہ النجم میں اللہ کریم نے اسے 3 آیتوں کے اندر اس قرب کو بیان کیا جو حریم خلوت میں حضور کو قرب حاصل ہوا۔ میں کسی اخبار کی خبر نہیں سنا رہا، نہ کسی اینکر کا تبصرہ بتا رہا ہوں، میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں۔ اتنا قریب تھا، اتنا قریب، قرآن نے سورہ النجم میں 3 آیتوں میں وہ قرب الہی بیان کیا جو شب اسرا آقا دو جہاں کو عطا کیا۔ فرمایا ثم دنا فتدلی، 2 آیتیں، فکان قاب قوسین او ادنی۔ ثم دنا کا معنی ہے پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ فتدلی، پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانیں ہاتھ میں پکڑ لیں، ایک کمان اس ہاتھ میں، ایک کمان اس ہاتھ میں، دونوں کو جب آپس میں، یہ شکل ہوتی ہے کمان کی، دونوں کو جب ملاؤ نا تو اللہ کریم فرماتے ہیں فکان قاب قوسین، گویا کہ 2 کمانیں مل گئی، اس کا سرا ادھر جوڑا، اس کا سرا ادھر جوڑا، فکان قاب قوس۔ رب فرماتے ہیں نہیں اتنا بھی نہیں رہا، او ادنا، او میں نہیں کہتا، کسی اخبار کی خبر نہیں، قرآن کی آیت ہے، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہو گئے جتنا 2 کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ فرمایا یہ بھی نہیں، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب کسی بزرگ سے ملنے جائیں، دادا جان ہو، نانا ابو ہوں، دادا ابو ہوں، ملنے جائیں بچے، تو وہ اسے کہتے ہیں ذرا اور نیڑے ہو جانا، میرے ایتھے میرے نیڑے آ جا، کس سے بات کرنی ہو نا، محبت ہو، پھر کہتے ہیں یار ایتھے میرے کول ہی آ جا، اور نیڑے ہو جا۔ قرآن کہتا ہے اتنا قرب ہوا معراج کی، بلایا اس لیے تھا نا، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ،
حضور چلیے آج کی رات بے نیاز رب آپ کو بے حجاب اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا ہے، آئیے تشریف لے چلیے۔ پھر بلا کر کے اتنا قریب ہوا، سورہ نجم میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اور قرآن نے اس ملاقات کے بارے میں فرمایا یہ پہلی ملاقات نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ دوسری بار اپنے رب کو دیکھا ہے۔ نبی پاک نے 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا، ایک دفعہ کا دیدار نہیں برداشت ہو رہا لوگوں سے۔ قرآن کہہ رہے وَلَقَدْ رَآهُ نزلتاً اخرى، یہ دوسری مرتبہ، رہا کا معنی دیکھنا، ایک دفعہ نہیں دیکھا، یہ دوسری مرتبہ دیکھا۔ 2 مرتبہ حضور کو دیدار ہوا، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے۔ اور ٹوٹل نبی پاک کو کتنی معراج ہوئی؟ ایک نہیں لوگوں سے برداشت عزم ہو رہی، ایک معراج نہیں عزم ہو رہی، ٹوٹل 34 مرتبہ میرے نبی پاک کو معراج ہوئی، 34 مرتبہ۔ یہ تو ایک معراج ہے نا، اس کے علاوہ 33 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی۔ تو شب معراج اتنا قرب ہوا۔ تیسرا حصہ جو ہے نا انہو هو السمیع البصیر، بادی النظر میں علم چاہیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ جو علم ہی نہیں رکھتا وہ ایسے ہی تبصرے کرتا پھرے موبائل سامنے رکھ کے، تو پھر بے وقوف ہے۔ پہلے تو علم حاصل کرو نا۔ ایک آدمی نے ڈاکٹری نہیں پڑھی، 5 سال MBBS کا کورس ہی نہیں کیا، وہ ڈاکٹر کا بورڈ لگا کے بیٹھ جائے تو اس کا کیا حشر کرے گا لوگوں کا؟ اب یہ چاہتی ہے کہ اس آیت میں ذرا غور کرو، علم چاہیے، علم۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، انہو، یہ معجزہ معراج کے اس مرحلے کا ذکر ہے جب بغیر حجاب کے عرش والے رب نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا۔ وہ کیسے؟ جب ملاقات ہوئی نا تنہائی میں، گفتگو شروع ہو گئی، قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اتنا قریب، او ادنا۔ جب بات چیت ہو رہی تھی تو سب سے پہلے رب نے کلام کیا۔ جب رب گفتگو فرما رہا تھا، کلام فرما رہا تھا، نبی پاک سمیع بھی تھے، حضور بصیر بھی تھے۔ حضور سمیع بھی تھے، سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی۔ اب رب اپنے محبوب سے جب کلام کر رہا تھا، گفتگو فرما رہا تھا، میرے آقا اللہ کے سمیع بھی تھے، اللہ کے بصیر بھی تھے، اللہ کی باتیں سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے۔ اور بعد میں میرے نبی پاک نے کلام گفتگو کی۔ جب حضور نے گفتگو فرمائی، حضور نے کلام کیا، تو اللہ مصطفیٰ کا سمیع و بصیر تھا۔ جب رب نے کلام کیا تو نبی پاک رب کے سمیع و بصیر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں کہ ان کو کیا خبر، ان بے خبروں کو کیا خبر کہ انہو هو السمیع البصیر میں معجزہ معراج کے آخری مرحلے کا ذکر ہے جو دیدار الہی کا مرحلہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت پر دیکھا۔ ملاقات ہو گئی، انہو هو السمیع البصیر۔ جب گفتگو ہوئی، اللہ مصطفیٰ کا سمیع و بصیر اور مصطفیٰ رب کے سمیع و بصیر۔ جب اللہ گفتگو کر رہا تھا، حضور سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سب خاموش بیٹھے ہیں، آپ مجھے سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔
اور جب آپ میں سے کوئی مجھ سے بات کرے گا تو میں اسے دیکھوں گا بھی، اسے سنوں گا بھی. تو وہ سمیع و بصیر کے اندر معجزہ معراج کے آخری مرحلے کا ذکر ہے. یہ ہے میرے آقا کا معجزہ معراج. یہ حضور کا معجزہ معراج ہے. بھئی لے جانے والا رب ہے، اس نے دعویٰ تو رب نے کیا میں محبوب کو لے گیا ہوں. بس ہمیں اتنا پتا ہے وہی لا مکان کے مقیم ہوئے، وہی لا مکان کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. تبارک اللہ ہے شان تیری، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوشے لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے. تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوشے لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. موسیٰ کلیم اللہ نے 9 مرتبہ کہا تھا اللہ تیرا دیدار کرنا ہے. پردے کے پیچھے کلام اللہ، حضرت موسیٰ سے اللہ کلام فرماتا تھا. حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے. کلیم اللہ کا معنی یہ ہے کلام کرنے والا، لیکن پردے کے پیچھے، پردے کے پیچھے. تو حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ آواز بہت پیاری ہے، آواز اتنی پیاری ہے تو دیکھوں گو تو صحیح اپنے رب کو. عرض کیا رب آرنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تمہاری آنکھ میں میرے جلووں کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے. اچھا جب اصرار کیا نا حضرت موسیٰ نے، اصرار کیا نہیں یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھوں گا، تجھے دیکھوں گا، تجھے دیکھوں گا. اللہ کریم فرمایا اچھا مجھے دیکھنا ہے نا تو چل طور پہاڑ پہ. حضرت موسیٰ طور پہاڑ پہ گئے. فرمایا موسیٰ مجھے دیکھنا ہے؟ کہتے ہاں یا اللہ تجھے دیکھنا ہے. فرمایا ذرا دیکھ لینا، مجھے ہی دیکھنا ہے؟ ہاں یا اللہ تجھے دیکھنا ہے. مجھے دیکھنا ہے؟ ہاں یا اللہ تجھے دیکھنا ہے. فرمایا انظر الی الجبل، انظر. موسیٰ اگر مجھے دیکھنا ہے تو دیکھ پہاڑ کی طرف. حضرت موسیٰ مڑ گئے پہاڑ کی طرف. اللہ کریم فرمایا موسیٰ ابھی تو کہہ رہا تھا تجھے دیکھنا ہے، اب مڑ کے دیکھتا ہے پہاڑ کو. تو کہتا تھا تجھے دیکھنا ہے، اب پہاڑ کو دیکھتا ہے. قرآن ہے. حضرت موسیٰ نے کہا تبت الیک، تبت الیک، اللہ میری توبہ، میری توبہ. فرمایا توبہ تو قبول ہو گئی ہے، لیکن پتہ یہ چلا تو ذات تک پہنچنے کی تاب نہیں رکھتا، تو صفات کی تجلی کو ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی تجلی جب پہاڑ کے اوپر ڈالی، فخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. دوستو ذات کی تجلی نہیں، صفات کی تجلی، وہ بھی کروڑواں حصہ صفات کی تجلی کا ڈالا طور پر. موسیٰ ز ہوش رفت، حضرت موسیٰ کے ہوش اڑ گئے، بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے. اچھا صرف تجلی کو دیکھا ہے، بے ہوش ہو گئے، اور اتنی صلاحیت آ گئی کہ رات کی تاریکی میں ایک سیاہ رنگ کی کیڑی اگر پہاڑ کے اوپر چلتی تھی حضرت موسیٰ اسے بھی دیکھ لیتے تھے، اسے بھی دیکھ. لیکن آقا کی شان، فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تیری آنکھ میں میرے جلووں کو دیکھنے کی تاب نہیں. میں نے ازل سے لے کر ابد تک ایک ہی ذات کو پیدا کیا ہے جو لیلۃ الاسراء لا مقام پہ آ کر بغیر حجاب کے میرے دیدار سے مشرف ہو. تبارک اللہ شان تیری،
تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ میرے آقا کی یہ معراج شانوں میں سے ایک شان ہے، اور سب معجزات میں سے یہ مسئلہ سمجھ لیں، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ حضور کو جتنے معجزے اللہ نے دیے، سب سے بڑا معجزہ قرآن۔ اس کے بعد، قرآن کے بعد سارے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ معجزہ معراج ہے۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ، اس کے بعد جتنے بھی معجزات ہیں، معجزات مصطفیٰ، ان میں سے سب سے اونچے درجے کا معجزہ معراج ہے۔ وہی لا مکان کے مقی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا۔ اور شعبان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق اگلے جمعے گفتگو کروں گا، کیونکہ اس مہینے میں بھی ایک رات ایسی ہے جس کا نام ہے لیلۃ البراۃ، جسے شب برات کہتے ہو۔ اس کے متعلق صرف آج اتنی بات سمجھ لیں، اگلی بات اگلے جمعے۔ سرکار نے فرمایا شعبان و شہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اچھا، یہ حضور کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کی نسبت حضور سے ہے۔ حضور نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر اللہ، اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 15ویں، اس شعبان کی 15ویں رات لیلۃ